متحد ہو تو یقیناً بدل ڈالو گے نظام گلشن، متحد ہو تو یقیناً بدل ڈالو گے نظام گلشن، منتشر ہو تو مرو شور مچاتے کیوں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دنیا میں جب بھی کسی قوم کے اندر اتحاد پایا گیا تو اس قوم نے دنیا پر حکمرانی کی۔ جس قوم کے اندر بھی اتحاد آیا، یعنی وہ متحد ہوئے، آپس میں ایک دوسرے کا خیال رکھا اور آپس میں لڑنے کے بجائے کسی ایک مقصد کے لیے اپنے آپ کو متحد کیا، تو پھر اس قوم نے دنیا پر حکمرانی کی۔ جب تک دنیا میں مسلمان متحد تھے، انہوں نے دنیا کے بڑے بڑے بادشاہوں کے تاج اپنے ٹھوکروں میں رکھے۔ اتحاد ایک بہت بڑی طاقت ہے جس سے آج پوری امت مسلمہ پوری طور پر محروم ہے۔ کاش ایسا ہو کہ پھر سے وہ اتحاد امت مسلمہ میں واپس آ جائے، اور جو آج ہم ذلیل و خوار ہو رہے ہیں اور جس طرح آج امت مسلمہ مظلوم بنی ہوئی ہے، اس مظلومیت کا خاتمہ ہو سکے۔ آئیے معزز ناظرین، ایک چھوٹے سے واقعے پر نظر ڈالتے ہیں جس کے اندر اتحاد کی بڑی اہمیت بتائی گئی ہے کہ متحد ہونے سے کیا ہوتا ہے اور جب اتحاد ہوتا ہے تو اس کا کیا اثر پڑتا ہے۔ میں ہوں محمد ذاکر بیتی، آپ دیکھ رہے ہیں یوزر اسلامک اسٹوڈیو۔ فزکس کی کلاس میں ایک دن سر بتانے لگے کہ فوجی جب مارچ کر رہے ہوتے ہیں اور اس دوران راستے میں کوئی پل آ جائے تو انہیں اپنا ڈسپلن توڑتے ہوئے مارچ ختم کر کے نارمل انداز میں وہ پل پار کرنے کو کہا جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جب مارچ کرنے والے انداز میں تمام فوجی ایک ہی وقت میں اپنا پاؤں زمین پر مارتے ہیں تو اس سے انرجی کا ایک بہت بڑا بلاک بنتا ہے جس کی سکت اس پل کے پارٹیکلز برداشت نہیں کر پاتے، لہٰذا بہت امکان ہوتا ہے کہ وہ پل گر جائے۔ اس پر میں نے سوال پوچھا کہ سر کتنے فوجی اس طرح کریں تو پل گرے گا؟ سر نے جواب دیا کہ یہ پل کی ساخت اور مٹیریل پر منحصر ہوتا ہے۔ اس پر میں نے دوسرا سوال پوچھا کہ اسی پل پر گاڑیاں اور دیگر افراد بھی تو چل رہے ہوتے ہیں، تب یہ پل کیوں گر نہیں جاتا؟ سر نے جواب دیا کہ وہ بیک وقت ایک ہی طرح کی انرجی بلاک نہیں بنا رہے ہوتے، لہٰذا ان کی بنائی گئی انرجی پل کی وائبریشن ضائع کر دیتی ہے۔ 1,00,000 افراد کا پل پر چلنا نقصان دہ نہیں ہوتا، پر 500 مارچ کر کے جاتے ہوئے فوجی اس پل کے لیے زیادہ نقصان دہ ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ان کے قدم اور انرجی ایک دوسرے سے مطابقت رکھتے ہیں۔ یہ بات مجھے بہت مشکل سے سمجھ میں آئی تھی، پر جب میں نے قرآن پاک کی ایک آیت پڑھی تو سمجھ آیا کہ اسلام نے ہمیں اخوت کا درس کیوں دیا۔ قرآن کہتا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور تفرقے میں نہ پڑو۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ 313 کی ایک چھوٹی سی تعداد 1000 کے لشکر پر کیسے بھاری پڑی؟ کیونکہ ان کی انرجی ایک تھی، وہ جس کفر پر ضرب مار رہے تھے اس کے لیے ان کی سوچ ایک جیسی تھی، تبھی وہ پل گر گیا۔ آپ کو کیا لگتا ہے آج اسرائیل جو رقبے و آبادی میں بھی چھوٹا ہے، پوری دنیا پر کیسے اپنا تسلط بنائے ہوئے ہے؟ کیونکہ ان کی سوچ ایک ہے، ان کے دکھ، درد، خوشی، غم اور سب سے بڑھ کر دشمن ایک ہے، اور وہ اس سے بخوبی واقف ہیں، لہٰذا دنیا میں ہر جگہ ایک ہی سوچ سے اپنے دشمن سے لڑ رہا ہے اور کامیابیاں سمیٹ رہا ہے۔ ہمیں تو 1400 سال پہلے ہی کامیابی کے اتنے گر سکھا دیے گئے تھے کہ اگر ایک کو بھی تھام لیتے تو آج نیا پار ہو جانی تھی، پر افسوس ہم تقسیم در تقسیم ہوتے گئے، دیوبندی، اہل حدیث اور کبھی بریلوی اور پتہ نہیں کیا کیا الگ الگ جماعتوں میں تقسیم ہو گئے، مگر ایک جماعت بن کر مسلمان نہ بن سکے۔ اور یہی تقسیم تا حیات ہمیں دشمن کے خلاف کامیاب کر سکتی ہے، نہ ہی بطور شہری ہم اپنے ملک کے کسی کام آ سکتے ہیں، پھر چاہے مذہبی تقسیم ہو یا سیاسی تقسیم، نسلی تقسیم ہو یا نظریاتی تقسیم۔ متحد ہو تو یقیناً بدل ڈالو گے نظام گلشن، متحد ہو تو یقیناً بدل ڈالو گے نظام گلشن، منتشر ہو تو مرو شور مچاتے کیوں؟